بہت ہی اہم اور نہایت ہی حسین قرآنی واقعہ سماعت کیجیے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا ہی نیک تھا۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو ابھی نابالغ تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ جنگل میں پہاڑوں کے پاس جا کر اس نے ایک بچھیا گائے کی بچی کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ بچیا درمیانی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور وہ بچہ بھی جوان ہو کر نہایت ہی ماں کا فرما بردار اور نیک بنتا ہے، اور یہ جوان ہو کر اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ رب کی عبادت کرتا ہے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کرتا ہے اور ایک حصہ سوتا ہے۔ اور اسی طرح صبح کو بیدار ہونے کے بعد جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے اور بازار میں ان کو فروخت کر کے جو قیمت بنتی ہے اس کے بھی 3 حصے کرتا ہے۔ ایک حصہ رب کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے، دوسرا حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، تیسرا حصہ لا کر اپنی والدہ کو دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی والدہ نے کہا، اے بیٹے، تیرے باپ نے تیرے لیے ایک امانت جنگل میں سپرد کی تھی، تو جاؤ فلاں جھاڑی کے پاس جا کر تو اس طرح دعا کر، اے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب عز و جل، تو میرے والد کی سپرد کی گئی امانت کو مجھے لوٹا دے۔ اور اس گائے کی نشانی یہ ہے، اس کا رنگ پیلا ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے کہ اس کے بدن سے سنہری شعاعیں نکلتی ہیں۔ تو جب یہ جوان گیا، اس نے وہاں جا کر اس طرح دعا مانگی تو ایک گائے دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ تو اس نے اس کو پکڑا اور اپنی والدہ کے پاس لے گیا۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا، اس کو بازار میں لے جاؤ اور 3 دینار میں فروخت کر اور کسی کو دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا۔ تو جب بچہ اس کو لے گیا بازار میں تو ایک گاہک اس کو ملا جو کہ ایک فرشتہ تھا، اس کا امتحان لینے آیا تھا۔ بچے نے کہا کہ میں اس کی قیمت 3 دینار لوں گا، لیکن دینے سے پہلے والدہ سے مشورہ کروں گا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تجھے اس کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو نے دینے سے پہلے والدہ سے مشورہ نہیں کرنا، بغیر پوچھے تم دو۔ تو اس نے کہا تم کتنی بھی قیمت دے دو، لیکن والدہ کے مشورے کے بغیر میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو جب آ کر ماجرا والدہ کو سنایا تو والدہ نے کہا کہ تم فرشتہ ہو۔ تو اس گاہک نے اس بچے کو یہ بھی کہا کہ اب تم اس گائے کو نہ بیچنا، کہ ان قریب تیرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگ آئیں گے، وہ تجھ سے اس گائے کو خریدیں گے اور تم اس گائے کے کھال کے اندر سونا بھر کے اس کی قیمت وصول کرنا، تو وہ اتنی قیمت میں تجھ سے خرید لیں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام عابد تھا، اس کو اس کے چاچا کے 2 بیٹوں نے قتل کر کے جاڑی میں پھینک دی۔ جب صبح ہوئی تو قاتل کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا ہڈی کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، تو یہ زندہ ہو کر خود بتلائے گا اس کو کس نے قتل کیا۔ تو جب انہوں نے نشانیاں پوچھی، نشانیاں بتلائی گئی، تو اس کے بعد وہ اس گائے کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ تو اس گائے کو تلاش کرتے کرتے وہ اسی جوان کے پاس آ، تو وہی گائے جس کی نشانیاں بتلائی گئی تھی اس جوان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کے عرض اس گائے کو خریدا۔ تو جب اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا تو اس نے زندہ ہو کر بتلایا کہ مجھے میرے دونوں بھتیجوں نے مال کے لالچ کی وجہ سے مجھے قتل کیا، تو ان کو قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ وہ جوان جو ماں کا بڑا ہی فرما بردار تھا، جس نے ماں کا حکم مانا تھا، تو اللہ عز و جل نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کو اس گائے کے چمڑا میں سونا بھر کے دیا گیا۔ تو والدہ کی خدمت کا، والدہ کے حکم ماننے کا اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی واقعہ کے سبب سے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا، یعنی گائے والی سورت۔